فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے. تیسری آیت کریمہ، تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی. یہ حصر اور قصر کا انداز ہے. نفی کے بعد اگر اس بات ہو تو یہ انداز ہے قصر اور حصر کا. مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی. وہی عقیدہ توحید. نفی و اثبات وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ. معنی فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. فیصلے کی تین قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس ہیں. ایک ہے فیصلہ شرعی، قضاء شرعی، یعنی شریعت بنانا، شریعت کے فیصلے کرنا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی دو، حج کرو، عمرہ کرو. یہ قضاء شرعی ہے. کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. اور ایک ہے قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے. تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے سال جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا. یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کسی نے نہیں. یہ قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے، یہ بھی اللہ کے پاس. اور ایک قضاء جزائی ہے، جزا کے فیصلے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جزا اور سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصل جزا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. ان فیصلوں میں کوئی شریک نہیں. کون جنتی کون جہنمی، یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا. مخلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گی، اللہ کے امر سے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے مشفوع کا تعین نہیں کر سکتی. شافع بننا تو دور کی بات، مشفوع بھی اللہ کے امر سے ہوگا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. شفاعت کا باب آگے آ رہا ہے. تو یہ تینوں فیصلے اللہ کے پاس ہیں. قضاء شرعی بھی، قضاء قدری و کونی بھی، اور قضاء جزائی بھی. تو قضاء شرعی کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو مانو، اور اس تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. ان الحکم الا للہ. فیصلہ اللہ کے پاس، فیصلہ اللہ کرتا. اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. مالدار کر دے عدل ہے، غریب کر دے عدل ہے، صحت دے دے عدل ہے، بیمار کر دے عدل ہے، ہر فیصلہ عدل. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر اسی کی. یہ انداز قصر ہے، اسلوب حصر ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور یہیں سے یہ نقطہ توحید اور اس کا وجوب شیخ نے لیا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ.